ناظرین، آج ایک ہی دن میں عمران خان صاحب کے لیے دو بری خبریں آئی ہیں اور دونوں اتنی بری ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں پہلے کس سے میں آغاز کروں۔ ایک مردانہ ہے، ایک زنانہ ہے، تو کس سے آغاز کیا جائے؟ میرے خیال میں مردانہ والی خبر سے پہلے آغاز کرتے ہیں، کیونکہ وہ میری نظر میں شاید تھوڑی سی زیادہ بڑی خبر ہے، اس لیے ذرا سب سے پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو کل گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی گرفتاری جاری بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں، ایک بڑے پولیٹیشین ہیں، پنجاب کی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، سو اس لیے ڈیفینیٹلی اٹ واز اے بگ شاک۔ لیکن میری نظر میں یہ پھر بھی اتنی بری خبر نہیں ہے، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ لیکن جو ساتھ چھوڑ کے چلا گیا، یہ وہ شخص ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے میری نظر میں، اگر ان کا آپ وہ تقریباً 3.25 سال کا وہ جو ٹائم پیریڈ آپ نکالیں، تو یہ وہ شخصیت ہے جس کی ایک شخص کی خاطر انہوں نے پوری پاکستان تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کیے، ناراضگیاں مول لیں، ان کی خاطر ایسے ڈٹ کے کھڑے ہوئے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں۔ مطلب کہنے والے تو یہاں تک بھی کہا کرتے تھے، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حقیقت ہوگی، میری خواہش ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی جو بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں، کہ مطلب کہنے والے یہ بھی کہتے تھے کہ جی شاید لگتا تو اس طرح کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جنی دیر بزدار رہے گا انی دیر تسی رہو گے، جے بزدار چلا گیا تو تسی بھی چلے جاؤ گے۔ اور خیر ہوا بھی کچھ اس طرح ہی کہ جب عثمان بزدار چلے گئے تو عمران خان صاحب بھی چلے گئے۔ ہوا یہی کہ ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی۔ تو عمران خان صاحب نے دل و جان سے جتنا ہی پیار، محبت، سہارا، سپورٹ عثمان بزدار کو دیا تھا، وہ شاید کسی اور کو نہیں دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے۔ عثمان بزدار صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی کوئٹہ میں، اور انہوں نے کہا کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ میں مزید جو ہے وہ سیاست نہیں کرنا چاہتا، اور میں اس وجہ سے اب میں آپ کو خیر بات کہہ رہا ہوں۔ تو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 3 سابق وزراء اعلیٰ کے حوالے سے عمران خان صاحب کو جھٹکے لگے ہیں۔ 3 سابق وزراء اعلیٰ، ایک پرویز الہی سابق وزیر اعلیٰ، ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ دوسرا پرویز خٹک صاحب، وہ بھی ایک سابق وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا، وہ پارٹی نہیں چھوڑ کے گئے لیکن عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ عثمان بزدار صاحب اس سے بھی 2 قدم آگے چلے گئے، انہوں نے پی ٹی آئی بھی چھوڑ دی اور سیاست بھی چھوڑ دی، انہوں نے کہا میرا اب اس ساری چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عثمان بزدار صاحب جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ ان کے اوپر کچھ کیسز چل رہے تھے، اور وہ ان کیسز کے اندر جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے پچھلے کئی دنوں سے، اور ان کی تلاش کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر چھاپے وغیرہ بھی مارے جا رہے تھے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ خبر یہ آئی تھی کہ جی وہ پہاڑوں میں روپوش ہو گئے ہیں، اور کوئی کہتا تھا جی گلگت بلتستان چلے گئے ہیں، کوئی کہتا تھا کشمیر چلے گئے ہیں۔ میرے پاس جو اطلاعات تھی اور میرا جو ماننا تھا وہ یہ تھا کہ وہ بلوچستان کے پہاڑوں میں کہیں جا کے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا جو آبائی شہر ہے ڈی جی خان، وہ بالکل بلوچستان کے بارڈر کے اوپر ہے، تو اس لیے جو سب سے قریب ترین جگہ جو کوئی بنتی تھی اور جو اکثر اوقات چھپنے کے لیے سب سے آسان جگہ ہوتی ہے وہ پہاڑ ہی ہوتے ہیں۔ اور وہی ہوا کہ عثمان بزدار صاحب ایکچولی وہاں پہ چھپے ہوئے تھے، اور کوئٹہ میں جا کے، اب آپ خود ہی اندازہ کر لینا کہ کوئٹہ کدھر، تو کوئٹہ میں جا کے جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی وہاں پہ، اور یہ اعلان کیا کہ جی وہ سیاست سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اچھا، باقی سارے لوگ جو فار ایگزامپل اسد عمر گئے، فواد چودھری گئے، اور کراچی سے لوگ گئے، اور بھی اس طرح جو دیگر نام جو ہیں جو چھوڑ کے گئے، عثمان بزدار ایک ایسی شخصیت تھی جس کے بارے میں یہ سمجھتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ نہیں چھوڑ کے جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جتنا اس شخص کو سپورٹ کیا وہ کسی اور شخص کو پوری جماعت کے اندر ایسا سپورٹ نہیں ملا۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ تک بتاتا ہوں، بلکہ 2 واقعات آپ کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں جو مجھے پتا ہے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 6 سینئر ترین لیڈرز نے، اور جب میں 6 سینئر ترین کہہ رہا ہوں تو یہ جو چند نام ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے لیے تھے اس میں یہ بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ بھی اور لوگ تھے۔ انہوں نے اپنا پورا ایک دفعہ ایک گروپ بنایا تھا، اور یہ طے کیا تھا کہ ہم جائیں گے، جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ہم جائیں گے ان کو جا کے کنونس کریں گے کہ جی آپ عثمان بزدار کو ہٹا دیں۔ اور یہ اس کے بعد 6 کے 6 وہاں پہ گئے، انہوں نے عمران خان صاحب سے گفتگو کی اور ان کو کہا کہ جی بات یہ ہے کہ پنجاب میں ہمیں لوگ گالیاں دے رہے ہیں اس وقت، تو برائے مہربانی اگر پارٹی کو بچانا ہے تو عثمان بزدار سے جان چھڑائیں، اس کو وزارت اعلیٰ کی کرسی سے ہٹائیں۔ عمران خان صاحب نے تقریباً آدھے سے پونا گھنٹہ ان 6 لوگوں کی وہاں پہ بیٹھ کے گفتگو سنی تھی، اور اس کے بعد پونے گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا کہ
میں نے آپ کی ساری بات چیت سن لی ہے، عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا۔ آج کے بعد کسی نے مجھ سے عثمان بزدار کو ہٹانے کے بارے میں بات کی تو وہ اس شخص کا میری جماعت کے اندر آخری دن ہوگا۔ اب یہ تو ہوگی مردانہ خبر، اب ذرا زنانہ خبر کی طرف آ جائیں۔ صنم جاوید جو ایک خاتون ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سرگرم ایک کارکن تھی، اکثر لونڈا لپاڑا جاتا تھا، جا کے مائک ان کے سامنے رکھ دیتا تھا کہ جی اس کے اوپر ذرا کامنٹ کریں، مطلب انہوں نے تسی بیٹھے بٹھایا انہوں راتوں رات تجزیہ کار بناتا سی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ سارا لونڈا لپاڑا بھاگا ہوا کیوں جاتا تھا، اس کو کس حیثیت میں، نہ وہ ایم این اے، نہ وہ ایم پی اے، نہ وہ ٹکٹ ہولڈر، نہ کوئی پی ٹی آئی کی عہدیدار، آپ کس چکر میں بیچاری کے پاس جاتے تھے اور جا کے اس سے، اور اب وہ ظاہری بات ہے، اب وہ وائی وڈ شی ڈکلائن، کون کسی کے سامنے آپ مائک لے کے جائیں گے تو میرا خیال میں شاید 2% لوگ ہوں گے جو کہیں گے نہیں ہم کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتے۔ تو وہ راتوں رات اس کو یوٹیوب کے اوپر آپ نے ہیروئن بنا دیا تھا۔ آج بیچارے کی میں دیکھ رہا تھا اس کے والد صاحب جو ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اپنی بیٹی کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ تو آج جب انہیں پیش کیا گیا، پولیس ان کو غالباً عدالت کی طرف لے کر آ رہی تھی، تو وہاں پہ ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ ریکارڈ ہوا اور ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے جیل کے اندر کیا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی یا کوئی تشدد ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ جی میرے ساتھ جیل کے اندر کوئی تشدد یا زیادتی کا نہیں ہوا، لیکن یہ زیادتی ہے کہ اس طرح جس طرح مجھے اٹھا کے لے آئے۔ ظاہری بات ہے، کون سا بندہ ہے، مجھے آپ صرف ایک بات بتائیے کہ جب بھی کوئی آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گناہ گار ہوں گے، بے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن دس از اے نیچرل ریئیکشن دیٹ ایوری ون ول سے کہ جی مجھے کیوں اریسٹ کیا، مجھے جو اریسٹ کر کے زیادتی ہوئی ہے، ہر بندہ یہی کہے گا نا۔ لیکن میرے لیے وہ پورشن بڑا امپورٹنٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی میرے پہ کوئی تشدد یا زیادتی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب اس کے بعد، اس کامنٹ کے بعد، کیونکہ اس سے پہلے انم شیخ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کر کے یہ بات بتائی تھی کہ اڈیالہ جیل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ وہاں پہ جیلوں کے اندر جو ہے اس ایریا کے اندر تو مردوں کو آنے کی اجازت تک نہیں ہے اس کے اندر، تو یہ بالکل بات جو ہے وہ غلط ہے۔ اور انم شیخ کو اس کے بعد ٹویٹر کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہی جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو گیا تھا، بلکہ انم شیخ کو آج ایکچولی ٹویٹ کرنا پڑا کہ جی اب یہ صنم جاوید کی گفتگو سن کے وہ لوگ جو مجھے گالیاں دے رہے تھے اب دیں صنم جاوید کو بھی گالیاں دیں بیٹھ کے۔ تو یہ تو خیر ہوتا ہے نا، ظاہری بات ہے، کیونکہ اب وہ وجہ کیا ہے، یہ جو اس لڑکی کا بیان ہے صنم جاوید کا، اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو پورا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کو دھچکا لگا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ جی ہماری جو کارکنوں کو، یہ مجھے کہا تھا انہوں نے، مجھ سے یہ بات کہی تھی، میں نے آپ کو بتائی یہ بات پہلے بھی، کہ میں خود ایک دم جو ہے وہ شوق میں چلا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو لڑکیوں کو اٹھا کے لے گئے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور مطلب اٹ واز ویری ہارفک، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو میں نے اس وقت اس بات پہ یقین کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اتنا بڑا الزام کس طرح لگا سکتے ہیں۔ اور بعد میں آپ یقین کیجئے کہ کل ایک آڈیو میرے پاس آئی، بلکہ اس کے اندر وہ مجھے نہیں پتا وہ خاتون کون تھی، لیکن اٹ واز این آڈیو میسج، وہ آج کل واٹس ایپ گروپس میں کافی چل رہا ہے، لیکن وہ میسج بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس کے اندر ایک بڑی اچھی بات، ایک خاتون تھی وہ، اس نے بڑی اچھی بات کی۔ اس نے کہا کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جن لڑکیوں کے بارے میں آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی خواتین کو اریسٹ کیا گیا ہے، کارکنوں کو اٹھا کے لے جایا گیا ہے، آپ نے باہر بیٹھے ہوئے زمان پاک کے اندر آپ نے یہ بیان دے دیا جی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ ان لڑکیوں نے کل کو باہر نہیں آنا، انہوں نے اس معاشرے میں نہیں رہنا، لوگ ان کو کس نگاہ سے دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے، کس طرح ان کے ساتھ ریاکٹ کریں گے؟ آپ نے کھڑے کھلوتے ان کے اوپر اتنی بڑی بات کہہ دی، مطلب ان کی بھی تو کوئی سوسائٹی میں کوئی جگہ ہے نا، آپ اتنی بڑی بات کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن خان صاحب نے ٹھوک دیا، کیونکہ خان صاحب کی تو عادت ہے بغیر ویریفیکیشن کے اینو بھی پہ جاؤ انو بھی پہ جاؤ، وہ پرواہ تو کرتے نہیں ہیں۔ اس باپ کا کیا حال ہوا ہوگا، وہ کس کرم میں سے گزرا ہوگا، کس اس کی دماغی توازن کیا ہوگا اس کا کہ یار میری بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اور آج جب ان کی بیٹی خود یہ منہ سے کہتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ کوئی زیادتی یا تشدد ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کتنے دن کے بعد یہ جا کے چیز جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہے۔ یار کو خدا کے لیے کسی کی تو عزت کو بخش دیا کریں۔ ویسے تو آپ کا پورا ایک ٹینیور ہے، مطلب آپ کے جو رہنما چھوڑ کے چلے گئے، آپ کی کوئی صحافی جو آپ کی چمچا گیری نہیں کرتا، جو آپ کا لونڈا لپاڑا نہیں ہے، آپ تو اس کی مٹی پلیت کروا دیتے تھے۔ آپ نے جو اپنے سوشل میڈیا کے اندر وہ جو سارے رکھے ہوئے تھے، یہ سارے کے سارے خرانٹ، وہ انہی کاموں کے لیے تو رکھے ہوئے تھے، اینو پائیو اونو پائیو اینو نہ چھڈی اور دی لت پھڑ لے، انہی کاموں کے لیے رکھے ہوئے تھے نا آپ نے۔
لیکن یار اپنی کارکنوں کو تو